قبر سے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے. نیکی کے ثواب قبر سے. اگر نیک اعمال کیے ہوئے ہیں تو فرشتے پوچھ کر کے من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، اس نبی پاک کا نام کیا. جب جواب دے دے گا وہ کہیں گے سو جا آج، اس طرح جس طرح پھولوں کی سیج پر ایک بادشاہ سوتا ہے، تم بھی آرام سے سو جا، قیامت کو تیرے کو اٹھائیں گے. اگر اللہ کے قانون کو، اللہ کے قرآن، اللہ کے احکام اور نبی پاک کے احکام کو توڑتا ہے، گناہ کر 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 کے جاتا ہے، اپنے نامہ اعمال سیاہ کر کے جاتا ہے، جھوٹ سے بھر کے جاتا ہے، دھوکہ دہی سے بھر کے جاتا ہے، دوسرے کے مال دبا دبا کر کے کھا 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 کے نامہ اعمال کو سیاہ تر کر کے جاتا ہے. جب اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر کے جائے گا، گناہ کر کے جائے گا، تو پھر قبر ہی سے عذاب شروع ہو جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے قبر سب سے پہلے تو انسان کو دباتی ہے، دائیں پسلی بائیں طرف چلی جاتی ہے، بائیں پسلی دائیں طرف آ جاتی ہے، اتنا دباتی ہے، پسلیاں ایسی ہو جاتی ہیں. کہاں بیٹھے ہیں کوئی سوچیں، کتنے سخت مقام اور سخت جگہ، سخت منزلیں آنے والی ہیں، بہت قریب ہیں. اور سب سے پہلے جو عذاب جہاں سے شروع ہوتا ہے گناہوں کا، وہ آنکھ کے گناہوں سے، بری نظر سے، کسی کی عزت کو برا دیکھنا، بری نظر کرنا. سب سے پہلے کیڑے جو پڑنے شروع ہوتے ہیں انسان کے جسم میں قبر سے، قبر میں کیڑے بھی ہیں، سانپ بھی ہوں گے، بچھو بھی ہوں گے. ان کے لیے جو اللہ کے نافرمان، انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی کرتے کرتے ہیں، کرتے کرتے زندگی گزار دی، وہ اپنے جسموں کو کیڑوں کے لیے، سانپوں کے لیے پال رہے ہیں. سب سے پہلے جو کیڑے شروع ہوں گے عذاب دینے سے، اس کا جسم کھانے سے، وہ آنکھ سے شروع ہوگا، آنکھ کے گناہ سے. کیوں؟ بری نظر کرنا، بری نگاہ دیکھنا. یہی آنکھ انسان کو زنا کے لیے تیار کرتی ہے. پہلی نظر آنکھ ہے، پہلا ملاپ آنکھ کا ہوتا ہے. اس لیے سب سے پہلا عذاب انسان کو جو شروع ہوگا قبر کے اندر، کیڑے پڑیں گے تو وہ آنکھ سے شروع ہوں گے. آنکھ کے بعد پھر زبان پہ آئیں گے، پھر زبان سے، کیونکہ انسان اس زبان سے بہت گناہ کرتا ہے. اگر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو زبان سے، کفر کرتا ہے تو زبان سے، ناشکری کرتا ہے زبان سے، گالیاں دیتا ہے تو زبان سے، وہ جھوٹے وعدے کرتا ہے تو زبان سے، دھوکہ دہی کے معاہدے کرتا ہے تو زبان سے. پھر دوسرا، لیکن سب سے بڑا گناہ ہے دوسرے کی عزت کی طرح برا دیکھنا. دیکھیں، سوچ لیں کہ کتنی بری نظریں، کتنی ہماری پاکیزہ نظریں ہیں. اس لیے کہا گیا چلو تو آنکھیں نیچے کر کے چلیں. لیکن یاد رکھیں کہ یہ گناہوں سے بچانے والی چیز، کتنی دنیا میں فورسز ہو جائیں، پولیس ہو جائے، دوسری فورس ہو جائیں، تو پھر بھی دیکھتے ہیں کہ کتنی چوریاں، ڈکیتے، زنا، جی، اور اس کے بعد شراب خانے، شراب، کتنے دوسروں کا مال ہڑپ کر جانا، کھا جانا، جی، پھرتے رہو، کوئی سننے والا بات نہیں. یہ گناہ اتنے ہو رہے ہیں کہ انسان اس اللہ کی زمین کو گناہوں سے بھر رہا ہے. گناہ نہیں رک رہا. گناہ نہ پولیس سے رکے گا، گناہ نہ فورسز سے رکے گا، نہ قوت اور طاقت سے رکے گا. گناہ کو روکنے والی ایک چیز ہے میرے عزیزان محترم، وہ آخرت کا عقیدہ ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا ہے. مجھ سے میرا رب پوچھے گا، میرے اعمال کو وہ دیکھ رہا ہے. میرا رب مجھے پوچھے گا
جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھ جائے، اللہ کا ڈر بیٹھ جائے، پھر نہ وہ اندھیرے میں گناہ کرتا ہے، نہ اکیلے میں گناہ کرتا ہے، نہ دن میں گناہ کرتا ہے۔ پھر اس پر پہرا دینے کی ضرورت نہیں، اس پر ایک ہی پہرا کافی ہے، جو دل میں خدا کا خوف ہے، اللہ سے ڈرنا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے جا کے پیش ہونا ہے اور اس کا جواب مجھے اللہ کے سامنے دینا پڑے گا۔ اس وقت انسان رک جاتا ہے جب انسان کے دل میں خدا کا خوف آ جاتا ہے۔